چند باتیں خدا کے کلام میں سے زندگی کا دریا اوپن بائبل سمری کے وسیلے سے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ استاد اور شاگرد کے بارے، کیونکہ کوئی بھی کام دنیا میں ہے تو بغیر استاد کے حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہیں ان میں استاد کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے کہ بائبل مقدس میں بھی بے شمار استادوں کا ذکر ہے، تو میں بھی اسی طرح چند استادوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ استاد کا مطلب یہ ہے کہ اپنے شاگرد کو علم سکھائے۔ علم روحانی جو ہے وہ بائبل مقدس میں سے ہے، علم نورانی جو ہے وہ بھی بائبل مقدس میں سے ہے، علم آسمانی ہے تو وہ بھی بائبل مقدس میں سے ہے۔ تو زیادہ معتبر بات یہ ہے کہ ہم روحانی علم حاصل کریں، تو روحانی علم ماہر استاد جو بائبل مقدس کے ہیں ان کے وسیلے سے سیکھا جاتا ہے۔ تو ماہر استاد ہونے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ جب انسان زیادہ بائبل مقدس میں اپنی عمر گزارتا جاتا ہے، پڑھتا جاتا ہے، تو بائبل کے ساتھ زیادہ سفر جو کرتا ہے اس کو زیادہ علم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ زیادہ دوسرے لوگوں کے پروگرام دیکھنا، کنونشن دیکھنی، پیغام دیکھنا، عبادت دیکھنی، دعا سننی، اس سے بھی انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو جو انسان سنتا ہے وہ سمجھتا ہے، جو دیکھتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو آج بائبل مقدس کے مطابق چند استادوں کے بارے اور چند تابع دار شاگردوں کے بارے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ غلطیوں کا خط میرے ساتھ نکالیں، جن کے پاس خدا کا کلام ہے۔ تو غلطیوں کے خط میں سے 6 باب کی 6 آیت میں سے ایک ہی آیت میں پڑھوں گا، ایک ہی آپ سنیں گے اور اسی کو غور سے ہم نے سننا ہے۔ غلطیوں کے نام کا پالوس رسول کا خط۔ پالوس رسول بھی گملیل کا شاگرد تھا، تو بغیر استاد کے کوئی انسان فتح مند زندگی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بغیر استاد کے کوئی انسان کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بغیر استاد کے کوئی انسان روحانی ترقی نہیں کر سکتا۔ بغیر استاد کے کوئی انسان شاگرد بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، 6 باب کی 6 آیت۔ غلطیوں 6 باب اس کی 6 آیت۔ کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ اگر آپ استاد بننا چاہتے ہیں تو پہلے شاگرد بننا پڑے گا۔ تو جب انسان شاگرد بنتا ہے تو استاد کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، استاد کے تابع رہنا بہت ضروری ہے، استاد کی عزت کرنا بہت ضروری ہے، استاد کی مرضی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ کلام کی تعلیم پانے والا
تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ کلام کی تعلیم پانے والا کلام سکھانے والے کو سب اچھی چیزوں میں کیا کرے؟ شریک کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد جو ہے اپنے استاد کی عزت کرے، اپنے استاد کو ہر کام میں دعوت دے، ہر محفل میں دعوت دے، ہر پروگرام میں دعوت دے، تاکہ شاگرد کی عزت بھی سرفراز ہو اور استاد کی عزت بھی دنیا کی نظر میں سرفراز ہو کہ اس انسان کا استاد کون ہے، اس انسان کا پیشوا کون ہے۔ تو بغیر استاد دے کوئی انسان سرفراز نہیں ہو سکتا، بغیر استاد کے کوئی انسان خدا کا خادم نہیں بن سکتا۔ تو دنیا میں جتنی سیمنری ہیں، بائبل مقدس کو سیکھنے کے لیے، پاسٹر بننے کے لیے، استاد بننے کے لیے جاتے ہیں، لیکن پہلے ان کو شاگرد بننا پڑتا ہے۔ کوئی 2 سال، کوئی 4 سال، کوئی 5 سال، کوئی 3 سال، مختلف انداز سے پاسٹر جا کر شاگرد بنتے ہیں، اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں، اپنے استاد سے سیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بائبل پر پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ تو جب وہ شاگرد کامیاب ہو جاتا ہے، جب شاگرد کامیاب ہو جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے وہی شاگرد استاد کہلانا شروع ہو جاتا ہے، وہی شاگرد استاد کہلانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو استاد بننے کے لیے پہلے شاگرد ہونے کی ضرورت ہے، اور اپنے استادوں کے تابع رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ عبرانیوں کے نام کا 13 باب کی 7ویں آیت میرے ساتھ نکالیں گے۔ استاد بننے کے لیے شاگرد بننا بھی ضروری ہے۔ عبرانیوں 13 باب اس کی 7 آیت، جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا، انہیں یاد رکھو۔ کیا کرو؟ جو تمہارے استاد تھے، آج آپ خود استاد بن گئے ہیں، لیکن آپ کو استاد بنانے والا کون ہے؟ آپ کو استاد بنانے والا بھی کوئی انسان ہے، کوئی خدا کا خادم ہے، جس نے آپ پر 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال محنت کی ہے۔ اس کی قدر کرنا، اس کے تابع رہنا، اس کے ساتھ رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جو تمہارے پیشوا تھے، جنہوں نے تجھے خدا کا کلام سکھایا، ان کو کیا کرو؟ یاد رکھو۔ آگے، اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ۔ ان کی زندگی پر غور کر کے، ان کی روحانی زندگی پر غور کر کے ان جیسے ایماندار ہو جاؤ، تو خدا ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے۔ ایماندار ہمیشہ اپنے استاد کے تابع رہتے ہیں، اپنے استاد کی عزت کرتے ہیں، اس کو ہر اچھے کام میں دعوت بھی دیتے ہیں۔ تو ساری عمر شاگرد استاد سے پوچھتا ہی رہتا ہے اور استاد اسے سکھاتا ہی رہتا ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اپنے پیشواؤں کے کیا رہو؟ فرما بردار رہو۔ 17 آیت کسی کی، عبرانیوں 13 باب کی 17 آیت۔ اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ
क्या करो? अपने पेशों के, अपने उस्तादों के फरमाबरदार भी रहो और ताबियादार भी रहो। कि उस्ताद अगर अच्छा है तो वो रात को भी अपने शागिर्दों की फिक्र करता है, रात सोते भी कोई मजमून अपने ज़हन में तैयार करता रहता है कि मैंने अपने शागिर्दों को सुबह क्या सिखाना है। ये उस्ताद का फर्ज है। हाँ जी, आगे। क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फायदे के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा। उस्तादों को हिसाब देना पड़ेगा कि आपने शागिर्दों को तालीम कैसी सिखाई है, मुकम्मल तौर पर रूहानी, मुकम्मल तौर पर आसमानी, मुकम्मल तौर पर नूरानी तालीम। उस्ताद का मतलब ये है कि वो अपने शागिर्दों को बाइबल मुक़द्दस में से सिखाए। जब रूहानी तालीम इंसान हासिल करता है तो उसकी जिंदगी भी रूहानी बन जाती है। अपने पेशवाओं के ताबियादार भी रहो, फरमाबरदार भी रहो। अगर हम अपने उस्ताद के ताबियादार रहेंगे तो हमारे शागिर्द भी हमारे ताबिया रहेंगे। अगर हम नहीं रहेंगे तो शागिर्द भी नहीं रहेंगे। जैसा बोना है वैसा ही काटना है। मत्ती की इंजील 10 बाब उसकी 24। खुदावन यीशु मसीह ने भी बहुत सारे शागिर्द चुने, तो मैं चंद उस्तादों की लिस्ट आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाँ जी। मत्ती की अंजील 10 बाब उसकी 24 आयत। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता। तो कुछ लोगों को ये यकीन हो जाता है जब वो मोजात को देखते हैं, उनकी दुआ से बीमार शिफा पाना शुरू हो जाते हैं, उनकी दुआ से लोगों को बरकत मिलनी शुरू हो जाती है, लोगों को खुशहाली मिलनी शुरू हो जाती है, लोग खुश नसीब हो जाते हैं, तो वो अपने उस्तादों को भूल जाते हैं। वो समझते हैं कि मैं उस्ताद से बड़ा हो गया हूँ। लेकिन आप ये बात तसल्ली से सुने कि अगर आपकी दुआ से बीमार शिफा पा रहे हैं, आपकी दुआ से अंधे शिफा पा रहे हैं, बैरों के कान खोले जा रहे हैं, गूंगों की जुबान खोली जा रही है, लंगड़े चल रहे हैं, हजारों किस्म के बीमार आपके वसीले से शिफा पा रहे हैं, आपने अपने उस्ताद का जिक्र पहले करना है कि ये मौजात की कुदरत मेरे उस्ताद के वसीले से मुझे मिली है, ये शिफा की नेमत मेरे उस्ताद के वसीले से मुझे मिली है। तो जब इंसान तरक्की कर जाता है तो उस्ताद को भूल जाता है। कभी किसी ने अपने उस्ताद का जिक्र नहीं किया। आप हर रोज पैगाम सुनते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उस्ताद का जिक्र ही को नहीं, जिसने आपको रास्ता दिखाया, जिसने आपके ज़हन को रोशन किया, जिसने आपको तसल्ली बख्श खुदा का कलाम सिखाया, दुआ करनी सिखाई, बाइबल खोलनी सिखाई, कलाम पढ़ना सिखाया, कलाम समझना सिखाया, बीमारों पर हाथ रखना बताया, बीमारों के लिए दुआ करनी सिखाई, अबलीस का मुकाबला करने के लिए सिखाया। ये सब कुछ इंसान अगर कोई भी बड़े से बड़ा खादम कर रहा है तो अपने उस्ताद की वजह से कर रहा है। अगर उस्ताद नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो मैंने काफी बार ये देखा है कि उस्ताद का जिक्र ही बहुत काम आता है।
استادوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، فیل کر دیتے ہیں، لیکن بائبل میں کیا لکھا ہے؟ کوئی شاگرد، خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اپنے استاد سے بڑا نہیں کوئی ہوتا۔ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں نہیں ہو سکتا۔ سکتا۔ آگے جی، اور نہ نوکر اپنے مالک سے، نہ نوکر اپنے مالک سے بڑا ہو سکتا ہے، نہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا ہو سکتا ہے۔ اگر محنت کریں، کوئی شاگرد بہت زیادہ انتھک محنت کرے تو وہ استاد کے برابر ہو سکتا ہے، بڑا نہیں ہو سکتا۔ کوئی نوکر محنت کرے تو اپنے مالک کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو بہت زیادہ تعلیم دی۔ تو شاگرد جو دیکھتے تھے وہ کرتے تھے۔ تو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے، وہ خداوند یسوع مسیح جہاں بھی معجزہ کرنے کے لیے جاتے تھے، بیماروں کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے تھے، تو شاگرد یسوع مسیح ناصری کے ساتھ ہی رہتے تھے، تاکہ جیسے یسوع دعا کرتا تھا ویسے ہی شاگرد بھی دعا کرتے تھے۔ یسوع نے سب سے پہلے اپنے شاگردوں کو دعا کرنی سکھائی، پھر اس نے بدروؤں کو نکالنے کا اختیار دیا، پھر یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھایا میرے نام پر جاؤ، بیماروں پر ہاتھ رکھو، دعا مانگو تو وہ شفا پائیں گے۔ پھر بائبل میں لکھا ہے، یعقوب کا خط 4 باب کی 7ویں آیت میں، بائبل میں کیا لکھا ہے؟ یعقوب رسول کا خط 4 باب اس کی 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے سننا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کو غور سے آپ نے سیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اپنے ذہن نشین بھی کرنا ہے کہ خدا کا کلام بھی استاد ہے، لیکن خدا نے دنیا میں بائبل کے اندر کیوں اتنے استاد رکھے کہ آپ استادوں سے سیکھ سکیں۔ ہاں جی، یعقوب رسول کا خط 4 باب اس کی 7 آیت، پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ خدا کا کلام شاگردوں کو کیا سکھا رہا ہے؟ پہلے خدا کے تابع ہونا، استاد کے تابع ہونا، پھر ابلیس کا مقابلہ کرو۔ بس خدا کے تابع ہو جو اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ اگر آپ ابلیس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو بغیر استاد کے نہیں۔ اگر آپ بیماروں کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں کہ میرے وسیلے سے بیمار شفا پائے تو بغیر استاد کے ہو نہیں سکتا۔ کچھ لوگ ریڈی میڈ خادم بن چکے ہیں، کچھ لوگ مخصوص شدہ خادم بن چکے ہیں۔ مخصوص شدہ خادم جو ہیں ان کو وقت کی ضرورت ہے، ان کو کسی استاد کی ضرورت ہے، تابع داری کی ضرورت ہے، فرمانبرداری کی ضرورت ہے، استاد کی عزت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج میں چند باتیں خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں مقدس موسیٰ نبی بھی استاد تھا، وہ یشوع کا استاد تھا۔ تو جیسے استاد کرتا ہے ویسے شاگرد بھی کرتا ہے۔ مقدس موسیٰ نبی نے
مصر میں پیدائش پائی، وہ مصر کے اندر غلامی کی حالت میں پیدا ہوا، اور غلامی میں اس نے 40 سال مختلف علماؤں کی تعلیم حاصل کی۔ جب اس نے روحانی تعلیم بھی حاصل کی 40 سال تک، تو پھر اس نے فرعون کے سامنے کھڑا ہو کر للکار دیا سارے بت پرستوں کو، فرعون کے سارے جادوگروں کو، کہ میں تمہاری تعلیم کو نہیں مانتا، میں روحانی تعلیم کو مانتا ہوں، میں آسمانی تعلیم کو مانتا ہوں، میں روحانی نورانی تعلیم کو مانتا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں بت پرستوں کی تعلیم نہیں مانتا، میں جادوگروں کی تعلیم نہیں مانتا۔ تو اس نے جادوگروں پر فتح پائی۔ 40 سال تک مقدس موسیٰ نبی جادوگروں کے ساتھ جنگ کرتا رہا، کیونکہ اس کے ساتھ خدا تھا، اس کے ساتھ خدا کا کلام تھا، اس کے اندر پاک روح تھا، اس کے اندر نورانی زندگی تھی، جس کی وجہ سے سارے جادوگر 40 سال تک شکست کھاتے رہے۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد اس کی عمر 80 سال ہوگی، تو 80 سال کی عمر میں جادوگروں سے مقدس موسیٰ نبی نے بنی اسرائیل قوم کو آزادی دلا دی، رہائی دلائی۔ تو 430 برس تک وہ غلام رہے مصر میں۔ تو خدا کے بندے نے کیا کیا کہ میں نے سمندر سے پار جانا ہے، اپنی ساری قوم کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ تو ایسا ہوا کہ خدا کے بندے نے دعا کی، سمندر پر ہاتھ رکھا، نیچے پانی پھٹ گیا، پانی 2 حصے ہو گیا، پانی دیوار کی طرح ادھر بھی، دیوار کی طرح ادھر بھی کھڑا ہو گیا، اور خدا نے ایک ہوا چلائی اور زمین بھی نیچے سے خشک ہو گئی۔ تو بنی اسرائیل قوم کا استاد، بنی اسرائیل کا قوم پیشوا، بنی اسرائیل قوم کا خدا نے موسیٰ کو ڈرا دیا۔ جب بنی اسرائیل قوم موسیٰ کے پیچھے پیچھے لاکھوں کی تعداد میں نکل آئی، تو دشمنوں نے کیا کیا؟ فرعون کے فوج نے، جادوگروں نے، بت پرستوں نے سوچا کہ یہ تو نکل کے ہیں، ہم بھی ان کے پیچھے جائیں گے، ان کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، راست بازوں کو پکڑنے کے لیے، خدا کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے بت پرست پیچھے دوڑ رہے ہیں، جادوگر پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ جب وہ سمندر کے درمیان پہنچی فوج ساری، فرعون کی، بت پرستوں کی، نافرمانوں کی، جادوگروں کی، خدا کے دشمنوں کی، تو خدا نے کیا کیا؟ پانی کو حکم دیا، پھر پانی آپس میں مل گیا۔ تو مقدس موسیٰ کے اشارے سے وہ سارے جادوگر تباہ ہو گئے۔ فرعون کی ساری فوج سمندر میں غرق ہو گئی، مر گئی۔ سمندر وہی ہے جس کو راستہ بنی اسرائیل کو نکلنے کے لیے دے دیا۔ سمندر نے راستہ بنی اسرائیل قوم کو پار جانے کا دے دیا۔ سمندر وہی ہے جس کے راستے میں آگے تو پانی آپس میں مل گیا۔ یہ ساری کرامات ماہر استاد مقدس موسیٰ نبی کے وسیلے سے۔ موسیٰ کا ایک شاگرد تھا جس کا نام یشوع تھا۔ وہ جہاں کہیں مقدس موسیٰ نبی جاتا تھا تو یشوع اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔
موسیٰ بھی یسوع کو بہت پیار کرتا تھا اور یشوع بھی شاگرد تھا یسوع کا، اپنا موسیٰ کا، وہ بھی اسے بہت پیار کرتا تھا۔ تو جو کام مقدس موسیٰ نبی کرتے تھے وہی وہ دیکھتا تھا، یشوع وہی دیکھتا تھا، اور ویسے ہی وہ علم میں ترقی کر گیا، روحانی علم اس کے اندر آ گیا، پاکیزگی اس کے اندر آ گئی، دینداری اس کے اندر آ گئی، صداقت اس کے اندر آ گئی، راست بازی بھی اس کے اندر آ گئی۔ تو ایک دن کیا ہوا، مقدس موسیٰ نبی کو خدا نے بلا لیا، وہ وفات پا گئے۔ تو فرشتوں نے مقدس موسیٰ نبی کو دفن کیا۔ کس کو دفن کیا؟ کس نے کیا جی؟ فرشتوں نے۔ کچھ لوگوں کا علم اس بات کو سمجھتا ہے، کچھ لوگوں کا علم اس بات کو نہیں سمجھتا۔ استثنا کی کتاب 34 باب پہلی آیت میرے ساتھ نکالے کہ مقدس موسیٰ نبی کو فرشتوں نے دفن کیا، کون سی جگہ پر دفن کیا، کتنی عمر میں دفن کیا۔ اس کی عمر 120 برس تھی جب اس نے وفات پائی۔ ہاں جی، استثنا 34 باب پہلی آیت۔ ہاں جی۔ اور موسیٰ مواب کے میدانوں سے کوہ نبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر جو یریحو کے مقابل ہے چڑھ گیا، اور خداوند نے گلیاد کا سارا ملک، دان تک اور نفتالی کا سارا ملک، اور افرائیم اور منسی کا ملک، اور یہودا کا سارا ملک، پچھلے سمندر تک، اور جنوب کا ملک، اور وادی یریحو جو خرموں کا شہر ہے، اس کی وادی کا میدان سگر تک اس کو دکھایا۔ اور خدا نے اس سے کہا، یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے ابراہیم سے اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ اسے میں تمہاری نسل کو دوں گا۔ سو میں نے ایسا کیا کہ تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، پر تو اس پار وہاں جانے نہ پائے گا۔ پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہیں مواب کے ملک میں وفات پائی۔ کہاں وفات پائی؟ مواب کے ملک میں۔ مواب کے ملک میں مقدس موسیٰ نبی نے وفات پائی۔ ہاں جی۔ اور اس نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فگور کے مقابل دفن کیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ مقدس موسیٰ نبی جس پہاڑ پر جا کر آخری آرام گاہ حاصل کی، وہ پہاڑ کا نام کیا ہے؟ مواب کے ملک میں کوئی نبو کی چوٹی، یہ پہاڑ ہے۔ تو جہاں پر مقدس موسیٰ نبی گئے تو خدا نے 4 چفیرے کے سارے ملک جو تھے اس کو دکھا دیا۔ یہ پہاڑ کی اونچائی سطح سمندر سے 2600 فٹ بلند ہے، جہاں پر مقدس موسیٰ نے وفات پائی، اور فرشتوں نے اس کو دفن کیا۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ اس کو دفن کیا۔ تو آج آپ کے سامنے یہ بات بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہے کہ مقدس موسیٰ نبی نے کون سے ملک میں وفات پائی اور کون سے پہاڑ میں دفن ہوا۔ پہاڑ کی ایک وادی کے اندر اس کو دفن کیا گیا اور فرشتوں نے دفن کیا۔ تو وہاں تو لوگ ہی نہیں تھے، مقدس موسیٰ نبی اکیلا ہی تھا، یا خدا تھا، یا خدا کے فرشتوں نے مقدس موسیٰ کو
دفن کیا تو انسان کو اس کی قبر کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے جب کسی انسان نے دیکھا نہیں؟ تو اس پہاڑ کی بلندی بھی سطح سمندر سے 2600 فٹ ہے، اونچائی اس کی۔ تو 2600 فٹ کون چڑھے گا؟ اس کی قبر کی تلاش کون کرے گا؟ کہ مقدس موسیٰ کی قبر تو ایک وادی کے اندر ہے اور اس کی قبر فرشتوں نے تیار کی ہے، لیکن یہ ماہر استاد سا خدا کا خادم تھا اور بڑا دلیر، بڑا جشیلا خادم تھا۔ تو جب مقدس موسیٰ نبی 10 حکم بھی لینے کے لیے گیا تو یشوع اس وقت بھی مقدس موسیٰ نبی کے ساتھ تھا۔ تو آج میں چند باتیں استاد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مقدس موسیٰ نبی جہاں بھی جاتا تھا شاگرد کو ساتھ ہی لے کر جاتا تھا۔ خروج کی کتاب 24 باب 9 سے 18 تک آپ نے پڑھنی ہے۔ خروج کی کتاب 24 باب اس کی 9 تا 18 آیت۔ تب موسیٰ اور ہارون اور ندب اور ابیہو اور بنی اسرائیل کے 70 بزرگ اوپر گئے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا، اور اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کے پتھر کا چبوترا سا تھا جو آسمان کی مانند شفاف تھا، اور اس نے بنی اسرائیل کے شرفا پر اپنا ہاتھ نہ بڑھایا۔ سو انہوں نے خدا کو دیکھا اور کھایا اور پیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ، اور میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت اور احکام جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے۔ اور موسیٰ اور اس کا خادم یشوع اٹھے، اور موسیٰ خدا کے پہاڑ کے اوپر گیا، اور بزرگوں کون اٹھا جی؟ موسیٰ اور یشوع خدا نے اکیلے کو بلایا، خدا نے اکیلے کو پہاڑ پر بلایا۔ تو خدا کے خادم نے اپنے شاگرد کو بھی ساتھ اٹھا لیا کہ تو بھی میرے ساتھ خدا کو دیکھ، میں خدا کو دیکھنے جا رہا ہوں، خدا کا دیدار کرنے جا رہا ہوں۔ تو پہلے جب 74 لوگوں نے خدا کو روبرو دیکھا، خدا کو سرین طور پر دیکھا، خدا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا، 74 لوگوں کو خدا کا دیدار بھی حاصل ہوا، تو یشوع بھی موسیٰ کے ساتھ تھا، یشوع بھی خدا کا دیدار کر رہا ہے۔ تو جب خدا نے مقدس موسیٰ کو اس مجمع میں سے اوپر بلایا کہ میرے پاس آ، میں تجھے پتھر کی 2 لوحیں جن پر 10 حکم اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں دیتا ہوں، تو مقدس موسیٰ نے یشوع کو بھی ساتھ اٹھا لیا۔ جب اوپر گئے، ہاں جی آگے پڑھے، تو کیا ہوا؟ اور بزرگوں سے کہہ گیا کہ جب تک ہم لوٹ کر تمہارے پاس نہ آ جائیں، جب تک ہم دونوں، میں مقدس موسیٰ اور یشوع، جب تک ہم دونوں 10 حکم لے کر واپس نہ آئے، تم یہاں ہی رہنا۔ ہاں جی، تم ہمارے لیے یہیں ٹھہرے رہو۔ ہمارے لیے کیا کرو؟ یہیں ٹھہرے رہو۔ ٹھہرے رہو، ہم دونوں جا رہے ہیں۔ ہاں جی، اور دیکھو، ہارون اور ہور تمہارے ساتھ ہیں، جس کسی کا کوئی مقدمہ ہو وہ اس کے پاس جائے۔ تب موسیٰ پہاڑ کے اوپر گیا، اور پہاڑ پر گھٹا چھا گئی، اور خداوند کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا، اور 6 دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی، اور 7ویں دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا، اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں
پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا۔ تو کیا ہوا جب اوپر گئے تو خدا نے آسمان پر ایک گھٹا بھیج دی، کالی گھٹا، جو ایک مقدس موسیٰ اور یشوع آپس ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکے۔ تو 6 دن وہاں رہے، تو 7ویں دن خدا نے اکیلے موسیٰ کو بلایا، تو اکیلا ہی میرے پاس آ، یشوع کو یہاں رہنے دے۔ تو یشوع بہت قابل شاگرد تھا، بہت تابع دار شاگرد تھا، جہاں کہیں موسیٰ نبی جاتا تھا تو یہ بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ تو جیسے مقدس موسیٰ نے معجزے کیے، اسی طرح اس نے بھی معجزے کیے، بڑے بڑے معجزے کیے، جن میں سے ایک دو معجزات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو شاگرد استاد کی تابع داری کرے گا، خدا اس کی عزت کو سرفراز کرے گا، سر بلند کرے گا۔ تو آج یشوع کی کتاب پہلا باب 5ویں آیت میرے ساتھ نکالیں۔ مقدس موسیٰ نبی کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ یشوع پہلا باب 5ویں آیت۔ مقدس موسیٰ نبی کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ ہاں جی۔ یشوع پہلا باب اس کی 5 آیت۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ جیسے میں، خدا نے کیا تسلی دی مقدس موسیٰ کے شاگرد کو کہ تو اس کا تابع تھا۔ اے یشوع، خوف نہ کر، میں تیرے ساتھ ہوں۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ بھی رہوں گا۔ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ بھی رہوں گا۔ یہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، کیوں خدا نے کہی کہ یہ تابع دار تھا۔ تو یشوع کتاب 10 باب اس کی 10ویں آیت میرے ساتھ نکالیں۔ تو یشوع کی دشمنوں کے ساتھ جنگ ہو گئی۔ ہاں جی۔ یشوع 10 باب اس کی 10 آیت۔ اور خداوند نے ان کو بنی اسرائیل کے سامنے شکست دی، اور اس نے ان کو جبون میں بڑی خون ریزی کے ساتھ قتل کیا، اور بیت ہارون کی چڑھائی کے راستے پر ان کو رگیدہ اور عزیکا اور مکیدہ تک ان کو مارتا گیا۔ اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیت ہارون کے اتار پر تھے، تو خداوند نے عزیکا تک آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے، اور وہ مر گئے۔ اور جو اولوں سے مرے وہ ان سے جن کو بنی اسرائیل نے تحقیق کیا کہیں زیادہ تھے۔ اور اس دن جب خداوند نے اموریوں کو بنی اسرائیل کے قابو میں کر دیا، یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا: اے سورج، تو جبون پر، اور اے چاند، تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہ۔ جب اور سورج ٹھہر گیا اور چاند تھما رہا، جب تک قوم نے اپنے دشمنوں سے اپنا انتقام نہ لے لیا۔ کیا یہ عاشر کی کتاب میں نہیں لکھا ہے؟ یہ ساری سٹوری کون سی کتاب میں لکھی ہے؟ عاشر کی کتاب میں۔ تو عاشر کی کتاب ہمارے پاس نہیں، جب کبھی سامنے آئے گی تو اس میں یہ ہسٹری، یہ تواریخ ساری لکھی ملے گی کہ یشوع بنی اسرائیل کے ساتھ تھا،
تو بنی اسرائیل کی جنگ اموریوں کے ساتھ تھی. تو ایسا ہوا کہ یشوع کی دعا خدا سنتا تھا. تو یشوع کی خاطر خدا نے کیا کیا؟ جو یشوع نے کہا اس نے مان لیا. یشوع نے کیا کہا؟ آئے سورج تو وادی جبعون پر ٹھہر جا جب تک میں نہ کہوں آئے سورج تو ٹھہرا رہ. تو جنگ جو ہوتی ہے وہ 1 گھنٹے کی نہیں ہوتی، اس میں 3 سال بھی لگ جاتے ہیں، مہینہ بھی لگ جاتا ہے، 15 دن بھی لگ جاتے ہیں. تو بائبل میں لکھا ہے جب تک بنی اسرائیل نے اپنے دشمنوں کو اموریوں کو شکست نہ دے دی، سورج اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا. پتہ نہیں کہ مہینہ سورج ٹھہرا رہا، 1 ہی دن بن گیا، ہفتہ ٹھہرا رہا، یہ خدا جانتا ہے. یا جب کبھی عاشر کی کتاب ملے گی ہمیں تو یہ ساری ہسٹری اس کے اندر لکھی ہوئی ملے گی. کہیں نہ کہیں تو یہ کتاب پڑھی ہوگی. تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے یشوع کی خاطر کیا کیا؟ آسمان سے اموری قوم پر، بنی اسرائیل کے دشمنوں پر آسمان سے بڑے بڑے پتھر برسائے اور ان کو ہلاک کر دیا. تو یشوع نے کیا کہا؟ آئے سورج جب تک میں نہ کہوں تو وادی جبعون پر ٹھہر جا، اور سورج ٹھہر گیا. کبھی ایسا سننے میں آیا نہیں کہ کسی اور نبی نے بھی ایسا عمل کیا ہو، یا سورج نے صرف 2 لوگوں کی بات مانی ہے. یشوع نے کہا آئے سورج تو وادی جبعون پر ٹھہر جا، اور سورج ٹھہر گیا. آئے چاند تو وادی علیون پر ٹھہر جا، اور چاند بھی ٹھہر گیا. تو یسایہ نبی نے کہا آئے سورج تو پیچھے آ جا. دوسری سلاطین کی کتاب 20 باب کی 11ویں آیت میرے ساتھ نکال لیں. یشوع کیا کہہ رہا ہے؟ سورج تو وادی جبعون پر ٹھہر جا جب تک میں نہ حکم دوں تو ٹھہرا رہ. ہاں جی، دوسری سلاطین 20 باب اس کی 11 آیت. تب یسایہ نبی نے خداوند سے دعا کی، سو اس نے سایہ کو آخذ کی دھوپ گھڑی میں 10 درجے، یعنی جتنا وہ ڈھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا. لوٹا دیا. آج 2 شخص دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے سورج کو بھی اپنا حکم منوا دیا. تیسرا شخص ایلیا ہے جس کا حکم آسمان نے مان لیا کہ جب تک میں نہ کہوں، آئے سمان جب تک میں نہ کہوں یہاں سے بارش زمین پر نہ جائے. تو 3.5 سال تک بارش نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے جو لوگ اپنے استاد کا احترام کرتے ہیں اس کی عزت کو خدا سرفراز کرتا ہے. تو یشوع کتاب 6 باب میرے ساتھ نکالے. تو آج یرو شہر کے اندر بڑے جادوگر تھے، بڑے بت پرست تھے، بڑے گناہگار لوگ تھے، خدا کے نافرمان لوگ تھے. تو اس شہر کے اندر یشوع نے 2 آدمی بھیجے کہ جاؤ بھی دریافت کر کے آؤ یہ بات سچ ہے.
تو جب وہ گئے تو سارے شہر کے اندر اسی طرح انہوں نے پایا۔ وہاں پر ایک عورت ملی اور لوگ یشوع کے قاصدوں کے مخالف ہو گئے، ان کو قتل کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ عورت جو راب قصبی تھی، اس نے ان کو سن کے گرنوں کے نیچے چھپا دیا اور غضب ان پر سے ٹل گیا اور شام کو دوسرے راستے سے ان کو بھیج دیا۔ تو جب یشوع کو پتا چلا تو یشوع نے کیا کیا؟ 7 لوگوں کو اپنے ساتھ تیار کیا، 7 نرسنگوں کے ساتھ۔ تو خدا نے یشوع سے کہا تو اس شہر کے چوگرد 7 دن تک ایک چکر مارنا ہے، 7 دن تک ایک چکر مارنا ہے اور 7ویں دن 7 چکر مارو۔ جب 7ویں دن 7 چکر مارو تو کہنوں سے کہنا نرسنگے پھونکو اور قوم سے کہنا للکار دو، اپنے ہاتھ اونچے کر کے، اپنے دونوں ہاتھ اونچے کر کے للکارا مارو تو دیوار بالکل گر جائے گی۔ تو 7ویں دن یشوع کے کہنے سے کہنوں نے 7 چکر مارے اور کہا، ہاتھ اونچے کیے اور نرسنگے پھونکنے والوں نے نرسنگے پھونکے اور انہوں نے ہاتھ اونچے کیے تو دیوار بالکل گر گئی، بن ہاتھ ہلایا دیوار بالکل گر گئی۔ اور دیوار اتنی چوڑی تھی کہ لوگوں نے اس پر اپنے مکان بنا رکھے تھے۔ کتنی بڑی دیوار تھی جو سارے یرو شہر کے چوگرد تھی۔ تو یشوع کے حکم سے دیوار گر گئی، یشوع کے حکم سے سورج ٹھہر گیا، یشوع کے حکم سے چاند ٹھہر گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کہ اس نے اپنے استاد کی تابعداری کی تھی۔ آج ہمیں بھی استاد کی تابعداری کرنی ضروری ہے۔ اسی طرح ایلیاہ نبی نے بہت سے معجزے کیے، تو اس کا شاگرد الیشا بھی اپنے استاد کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور استاد کا احترام کرتا تھا، استاد کی عزت کرتا تھا، اس کے حکم میں رہتا تھا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ جیسے خدا نے مقدس ایلیاہ نبی کو آسمان پر اٹھانا تھا، دوسری سلاطین کتاب 2 باب کی 1 سے 11 پڑھے تو ایلیاہ اپنے شاگرد کو اپنی آنکھوں سے جدا ہونا دکھانا نہیں چاہتا تھا کہ میرا شاگرد مجھے آسمان پر جاتے نہ دیکھ لے۔ تو 4 بار الیشا سے کہا، الیشا تو یہاں ٹھہر، خدا نے مجھے ادھر بھیجا ہے۔ تو 4 بار الیشا نے کیا کہا، آئے استاد مجھے خدا کی حیات کی قسم اور تیری بھی قسم، جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ ہاں جی پڑھیں، دوسری سلاطین پہلی آیت سے 2 باب 1 آیت 11۔ اور جب خداوند ایلیاہ کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیاہ الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیاہ نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتیل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے
کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یریحو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے۔ اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی دو حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ الیشا نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا، تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتا دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو، ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار! اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ دیا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا، اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا۔ اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گری پڑی تھی لے کر پانی پر مارا، اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا، اور الیشا پار ہوا۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ الیشا اپنے استاد کا فرمانبردار رہا۔ الیشا ایلیا کا تابع دار رہا۔ ایلیا الیشا کا پیشوا تھا۔ ایلیا الیشا نبی کا استاد تھا۔ ایلیا بھی نبی ہے، الیشا بھی نبی ہے، لیکن استاد شاگرد ہونا ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو جب خدا نے ایلیا کے وسیلے سے بھی مردوں کو زندہ کیا تو الیشا کے وسیلے سے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ ایلیا نے بھی بڑے بڑے معجزے کیے، اور الیشا نے بھی بڑے بڑے معجزے کیے۔ تو آج چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تابع داری کی، اپنے پیشووں کے فرمانبردار اور تابع رہو۔ تو جیسے یشوع مقدس موسیٰ نبی کا تابع دار رہا، اپنے استاد کا فرمانبردار رہا، اسی طرح الیشا بھی ایلیا کا تابع دار رہا۔ برکت تابع داری سے ملتی ہے، برکت چلاکی سے نہیں ملتی۔ تو الیشا
جب اس کا استاد آسمان پر جانے والا تھا تو 4 بار اس نے اس کو کہا میں ادھر جا رہا ہوں، میں ادھر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اے استاد، مجھے خدا کی حیات کی قسم اور تیری جان کی بھی قسم، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، جہاں تو جائے گا تو میں تیرے ساتھ جاؤں گا۔ تو 50 آدمی اس ماجرے کو دیکھ بھی رہے تھے۔ تو جب ایلیا کو پتا چل گیا کہ اس نے مجھے آسمان پر جاتے دیکھ لینا ہے، تو دریا پر جا کر کہا کہ اب میں تجھ سے جدا ہونے والا ہوں، خدا نے مجھے آسمان پر اٹھا لینا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، اسی لیے تو میں تیرا کھیڑا نہیں چھوڑ رہا۔ ایلیا نے اپنے چادر کو پانی پر مارا تو پانی کتنے حصے ہو گیا جی؟ 2 حصے ہو گیا۔ تو زمین بھی فوری خشک ہو گئی نیچے سے، دونوں خشک زمین پر سے چل کر باہر چلے گئے۔ اتنا بڑا معجزہ جو دنیا میں کبھی سننے میں نہیں آیا۔ یہ معجزہ یا مقدس موسیٰ نبی نے کیا ہے یا ایلیا نبی نے کیا ہے۔ تو جب وہ پار چلے گئے تو 50 لوگ دیکھ رہے تھے۔ تو جب ایلیا نبی آسمان پر جانے والا تھا تو اس نے پوچھا بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ تو اس نے کہا اے استاد، مجھے اپنی روح کا دگنا حصہ دے دے۔ تو ایلیا نے کہا اگر تو نے آسمان پر جاتے دیکھ لیا تو ایسا ہی تیرے لیے ہوگا۔ تو وہ آسمان پر جا رہا ہے آگ کے بگولے میں، آتشی رتھوں پر بیٹھ کر۔ تو اس کو یاد آیا کہ میں نے اپنے استاد کو اپنے شاگرد کو دگنی برکت دینی۔ اس نے چادر آگ کے بگولے میں سے نیچے پھینک دی۔ اس کا مطلب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایلیا بسم ہو گیا تھا، ایلیا مر گیا تھا۔ ایلیا زندہ ہی آسمان پر گیا۔ جب اس نے آگ میں سے چادر پھینکی تو الیشا کو یقین ہو گیا کہ مجھے دگنی برکت مل گئی ہے۔ وہی چادر لے کر اس نے اسی پانی پر مارا، اسی دریا پر مارا، تو کہا بے ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ تو پانی 2 حصے ہو گیا۔ تو ویسے ہی وہ واپس آ گیا۔ تو الیشا نے بھی بڑے بڑے معجزے کیے۔ ایسا معجزہ کہ دوسری سلاطین کی کتاب 6 باب 1 سے 6 تک لکھا ہے کہ کچھ لوگ انبیاء زادے، کچھ نبی جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے گئے تو ایک کی کلہاڑی کا لوہا اکھڑ کر پانی میں گر گیا، وہ پانی کے نیچے چلا گیا۔ تو وہ الیشا نبی کے پاس آیا کہ میں نے یہ مانگا ہوا تھا، یہ میرا نہیں، میں اس کو کیا دوں گا؟ تو اس نے کہا میرے ساتھ چل، بتا کہاں گرا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ یہ پانی ہے، اس کے نیچے چلا گیا ہے۔ تو الیشا نے ایک چھڑی کاٹی، ایسے پانی کے اوپر رکھی اور لوہا زمین سے تیر کر اوپر آ گیا۔ اس نے کہا پکڑ لے۔ جیسے استاد معجزے کرتا ہے ویسے شاگرد بھی معجزے کرتا ہے، لیکن استاد کا تابع رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح الیشا کا ایک شاگرد تھا جس کا نام جہازی تھا۔ اس کے پاس نعمان کوڑی آیا شفا لینے کے لیے۔ وہ 10 قنطار چاندی، 10 جوڑے کپڑے اور 6000 مسکال سونا لے کر آیا۔ تو الیشا نے اندر سے کہہ دیا جا دریا میں یردن میں 7 غوطے مار تو تو شفا پائے گا۔ تو وہ ناراض ہو کر چلا گیا۔ تو اس کے نوکروں نے کہا آئے میرے آقا، اگر اس سے بھی بڑا کوئی کام کہتا تو کیا تو نہ کرتا؟ تجھ سے تو ہدیہ نہیں لیا، اتر جا
تو جب وہ دریا یردن میں اترا تو 7 غوطے پانی میں مارے تو وہ شفا پا گیا۔ تو واپس آیا وہی ہدیہ دینے کے لیے الیشا کو، تو اس نے کہا مجھے خدا کی حیات کی قسم میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں لینا۔ تو الیشا کا شاگرد وہاں تھا جہازی، اس نے کہا مجھے خدا کی حیات کی قسم میں اس کے پیچھے دوڑا جاؤں گا، کچھ نہ کچھ لے کر آؤں گا۔ وہ گیا، کتنی تیز دوڑا ہوگا، جو گھوڑوں کو بھی کراس کر گیا، گھوڑوں کے پیچھے جا کر مل گیا۔ لالچ کیا اس نے، تو لالچ کیا تو کیا کیا، اس نے نعمان سے کہا میرے استاد کے ہاں مہمان آگے ہیں، مجھے 2 قنطار چاندی 2 جوڑے کپڑے دے دے۔ اس نے خوشی سے کہا جاؤ اس کے ساتھ اس کو چھوڑ کے، وہ اپنے گھر لے گیا، اپنے گھر رکھ کر پھر استاد کے پاس آ گیا۔ تو الیشا نے پوچھا اے جہازی تو کہاں تھا؟ اس نے کہا استاد جی میں یہاں تھا، میں کہیں گا۔ تو الیشا نے کہا اے جہازی جب تو نے 2 قنطار چاندی نعمان کوڑی سے لی تو میری روح تیرے ساتھ نہ تھی؟ کہ مجھے تو روح کا دگنا حصہ ملا ہوا، مجھے تو علم ہو جاتا ہے۔ جب تو نے اس سے کپڑے لیے تو میری روح تیرے ساتھ نہ تھی؟ جب تو اپنے گھر میں رکھ کر آیا تو میری روح تیرے ساتھ نہ تھی؟ تو نے خدا سے بھی جھوٹ بولا ہے، مجھ سے بھی جھوٹ بولا ہے۔ نعمان کوڑی والا کوڑ اے جہازی تجھے اسی وقت لگ جائے اور تا حیات تیری نسل کو بھی لگا رہے۔ تو جہازی بھی شاگرد ہے، وہ کوڑ لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ الیشا بھی شاگرد ہے، وہ دگنی برکت لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ ضرورت ہے کہ اپنے استاد کی تابعداری کرنا، استاد کی عزت کرنا، استاد کے احترام میں رہنا، یہ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔